صدیوں کی بات ہے کہ ایک جنگل میں دریا کے کنارے ایک بطخ زندگی بسر کر رہی تھی۔ کیونکہ اس کا نر مر چکا تھا، وہ بیچاری ہمیشہ خفا اور بیمار رہتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی۔ وہاں جنگل میں ایک خوبصورت طوطا رہتا تھا، وہ وہاں کے جانوروں کا علاج کرتا۔ بطخ ڈاکٹر کے پاس آئی۔ ابھی طوطا کہیں جانے والا تھا کہ بطخ نے ڈاکٹر کو آواز دی، طوطے ڈاکٹر صاحب، طوطے ڈاکٹر صاحب۔ طوطا ڈاکٹر بطخ کی آواز سن کر واپس مڑ کر بطخ کے قریب آ کر کہنے لگا، جی بطخ بہن جی، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ حکم کیجیے، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہوں۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے کون سی بیماری لگی ہے۔ آپ میری بیماری معلوم کریں تاکہ میری کون سی بیماری ہے۔ طوطے ڈاکٹر نے جب بطخ کی چیک اپ کروائی تو اسے کہنے لگا، او بطخ بہن، آپ کی طبیعت تو بہت خراب ہے۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے، تم جلد ہی مر جاؤ گی۔ بطخ بیچاری یہ سن کر ان کو بہت صدمہ ہوا، کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا۔ اسے ڈر لگا کہ اگر وہ مر گئی تو اس کے انڈے کا کیا ہوگا، جس میں سے جلد ہی بچہ نکلنے والا تھا، اور پھر اس بچے کو کون سنبھالے گا۔ لہٰذا وہ جنگل میں رہنے والے اپنے سب دوستوں کے پاس گئی اور انہیں اپنی ساری کہانی سنائی۔ دوستو، میرے پاس زندہ رہنے کے لیے اتنا زیادہ وقت نہیں ہے۔ کیا آپ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا سہارا بنیں گی؟ بیچاری بطخ نے جب یہ بات اپنے دوستوں سے کہی تو وہ انکار کرتے ہوئے یہ کہنے لگے، نہیں نہیں، ہم آپ کے بچے کا سہارا نہیں بن سکتے۔ ہمیں پہلے ہی سے بہت مشکلات ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ آپ جا کر کسی اور سے مدد مانگے۔ بیچاری بطخ یہ سن کر بہت پریشان ہوئی اور مایوسی کی حالت میں واپس اپنے انڈے کے پاس آ گئی۔ بیچاری بطخ بھی کیا کرتی، اس کے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ اپنے بھائی مرغے کے پاس جایا جائے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ لہٰذا وہ مرغے کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ سنایا۔ مرغ بھائی، آپ میرے بچے کے ماموں جیسے ہو۔ پلیز آپ ہی میرے بچے کو میرے بعد اپنا سایہ دے دینا، کیونکہ میرے پاس زندہ رہنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے۔ بطخ نے جب مرغے سے یہ بات کی تو اس نے جواب میں کہا، میں تمہارے بچے کو ضرور رکھ لیتا، مگر میری بیگم مرغی یہ بات کبھی بھی نہیں مانے گی۔ لہٰذا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ کام بالکل بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا تم مجھے معاف کر دینا۔ آپ جا کر کسی اور سے مدد مانگے۔ بیچاری بطخ وہاں سے بھی مایوس ہو کر واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی اور اپنے انڈے کے پاس آ گئی۔ ابھی اس کی طبیعت اور بھی بگڑتی جا رہی تھی کہ اس کی ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنا انڈا لے کر مرغی کے انڈوں میں انڈا رکھ دیا اور جلد ہی میں وہاں سے فرار ہو کر واپس آ گئی۔ لیکن ایک روز ایسی آئی کہ بطخ دریا میں نہا رہی تھی تو اس کی طبیعت اس دفعہ ایسی بگڑی کہ اسے موت آ گئی اور دریا کے پانی بطخ کو لے گئے۔ ایک دن جب مرغی کے انڈوں سے بچے باہر نکل آئے تو اس میں سے ایک بچہ بطخ کا تھا۔ مرغی نے سب بچوں کو بطخ کے بچے سے دور رہنے کو کہا، لیکن ایک چوزا اس میں ایسا تھا جو بطخ کے بچے سے بہت پیار کرتا تھا
और उसके साथ खेल था और उसके साथ हमेशा खुश रहता था। एक दिन मुर्गी का बच्चा बत्तख के बच्चे के साथ फुटबॉल खेलता था कि मुर्गी बहुत गुस्से में आकर कहने लगी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस बेकार बत्तख के बच्चे से दूर रहना, तुम फिर इसके साथ खेलते हो। बेचारा बत्तख का बच्चा वहाँ से खफा होकर चला गया। जब मुर्गी का बच्चा इसकी तरफ बढ़ रहा था तो मुर्गी ने गुस्से से कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, वापस आ जाओ। अम्मी जी, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आपने इसे क्यों डांटा? मुझसे बात मत लड़ाओ, अपने घर वापस चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगी। बेचारा मुर्गी का बच्चा कुछ न कहते हुए अपने घर वापस चला गया। एक दिन मुर्गी और इसके 3 बच्चे कहीं सैर पर चले गए तो वहाँ देखा कि एक खूबसूरत ग्राउंड थी, उसमें सब ने मिलकर एक साथ फुटबॉल खेलना शुरू किया। मुर्गी इसको देख रही थी कि अचानक मुर्गी के बच्चे से फुटबॉल तेजी से लगा और दरिया के पानी में चला गया। जो ही मुर्गी का बच्चा इसके पीछे जाने लगा तो वो फिसलकर दरिया में गिर गया। अभी वो डूबने वाला था कि बत्तख का बच्चा जो कि दरिया में नहा रहा था, इसने जल्दी से तैरना शुरू किया और मुर्गी के बच्चे के पास जाकर इसको बाहर निकाल दिया। मुर्गी ने जब उसे देखा तो फौरन अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने बत्तख के बच्चे से माफी मांगी। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुझ पर आपकी मेहरबानी है कि आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आज के बाद तुम मेरे बेटे जैसे हो। इसी तरह वो सब एक साथ फैमिली की तरह हंसी खुशी मुस्कुराते रहने लगे और एक साथ चलते फिरते। देखा बच्चों, कैसे बत्तख के बच्चे ने मुर्गी को बचाया और कैसे इसका बड़ा हुआ। इसीलिए तो कहते हैं कि खर बला सो हो बला। अरे भाई क्या चले गए हो? आज जाओ चैनल को सब्सक्राइब करें। Are watching You- Kids Dude. Subscribe for more videos. Thanks for watching.